اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى بیتہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، ہمارا ایک سلسلہ گفتگو ہے حدیث مبارکہ کے حوالے سے۔ فضائل قرآن پاک کا سلسلہ شروع ہے۔ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے فیض یاب احباب سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر سے نجات دینے والی کو پڑھا کرو، اور وہ الف لام میم تنزیل ہے۔ تحقیق مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ ایک شخص اس سورت کو پڑھا کرتا تھا، اس کے سوا کسی اور سورت کو بطور ورد کے نہیں پڑھتا تھا، اور وہ بہت گناہ گار تھا۔ پس اس سورت نے اس پر اپنے بازو پھیلا دیے اور کہا، اے میرے پروردگار، اس کو بخش دے، وہ مجھ کو بہت زیادہ پڑھتا تھا۔ سو اس کی صفات کو پروردگار نے قبول فرمایا۔ اس کے بارے میں اور فرمایا، اس کے ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھو اور اس کا ایک درجہ بلند کرو۔ اللہ۔ اور خالد نے یہ بھی کہا ہے کہ تحقیق یہ سورت قبر میں اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اے اللہ، اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو اس کے حق میں میری صفات قبول فرما، اور اگر میں تیری کتاب میں سے نہیں تو مجھے اس سے مٹا دے۔ اور یہ صورت قبر میں ہوگی ایک پرند جانور کی مانند، اپنے بازو اس پر رکھے گی، اس کے لیے شفاعت کرے گی اور اس سے عذاب قبر کو باز رکھے گی۔ اور خالد نے سورت تبارک اللہ کے بارے میں بھی اسی کی مانند کہا ہے۔ اور خالد نہ سوتے تھے جب تک یہ دونوں صورتیں نہ پڑھ لیتے۔ طاؤس نے کہا ہے کہ ان دونوں صورتوں کو قرآن پاک کی ہر صورت پر 60 نیکیوں کی فضیلت حاصل ہے۔ اس کو دارمی نے نقل کیا ہے۔ جی، خالد ہیں وہ ثقات تابعین شام میں سے ہیں کہ 70 صحابہ کرام کو پایا، مشاہیر تابعین سے ہیں۔ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، جو شخص دن کے اول حصے میں سورہ یاسین پڑھے اس کی تمام حاجتیں پوری کی جاتی ہیں۔ اللہ۔ اس کو دارمی نے بطریق ارسال روایت کیا ہے۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، معقل بن یسار موزنی کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی کے اصول کے لیے سورہ یاسین پڑھے تو اس کے تمام گزشتہ صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پس اس کو اپنے قریب المرگ مردوں کے پاس پڑھا کرو۔ اس کو بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ شعب الایمان۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی بلندی ہوتی ہے، اور قرآن پاک کی بلندی سورہ بقرہ ہے، اور ہر چیز کا خلاصہ ہوتا ہے، اور قرآن کا خلاصہ مفصل صورتیں ہیں۔ اس کو دارمی نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر چیز کی زینت ہوتی ہے، اللہ، اور قرآن پاک کی زینت سورہ رحمان ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص ہر رات سورہ واقعہ پڑھے تو اس کو کبھی فقر و فاقہ کا سامنا نہ ہوگا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹوں کو ہر رات یہ سورت پڑھنے کا حکم دیا کرتے ہیں۔ اور ان دونوں احادیث مبارکہ کو بہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سبح اسم ربک الاعلی کو دوست رکھتے تھے۔ اس کو احمد نے روایت کیا ہے۔ وہ دوست رکھتے تھے، تو ہم کوشش کرتے ہیں آج
اس سورہ کریمہ کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک العالی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم.